बहुत अच्छा मौका था इतने बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर के पास, कुदरत ने दिया था। अगर ये शादी सादगी से हुई थी तो पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज चला जाता कि सरबराह भी अवाम के साथ ही है। कुदरत ने बहुत अच्छा मौका दिया था और काश कि जो कराची में वाकया हुआ था, अगर आप एक दिन या आधा दिन भी निकाल लेते हो तो चली जाती, एक बहुत बड़ा जेस्चर जाता। आपने वो मौका ज़ाया किया, मैसेज मिलता आवाम को एक बहुत बड़ा। कुदरत ने मौका दिया था, कुदरत बहुत कम मौके देती है और आपने वो मौका ज़ाया किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। 2 दिन से 5 प्लैनेट कंजक्शंस हो रहा है, यानी कि मार्स, सन, मरकरी, वीनस और मून भी उधर शामिल हो गए, यानी 5 प्लैनेट कंजक्शंस कर्म के घर में, कैप्रिकॉर्न में। ये टेंशन वाला टाइम तो है दुनिया भर में, आपको टेंशन मिलेगी। और पर ये कंजक्शंस जो है ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी फिर ये एक्वेरियस में भी होगा, ये पाइसेस में भी होगा। जब एरीज में जाएंगे फिर जाके कहीं सुकून हो गए, यानी कि टाइम, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि जून तक बहुत मुश्किल तरीन टाइम है। खबरें बहुत है। एक तरफ पाकिस्तानी जलते रहे और हुक्मरान शादी खाते रहे। ये भी बदनसीबी हमने देखी कि लोग जल रहे हैं और हमारे सारे ताकतवर लोग और हमारे सारे हुक्मरान जो हैं वो शादियों पे लगे हुए हैं। किसी को एहसास नहीं हुआ कि इतना बड़ा वाकया पाकिस्तान में हो गया, उसके लिए फंक्शन ही खत्म कर दिया जाए। पर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बेहिसी का आलम बहुत ज्यादा। आवाम के दुख में तो कोई शामिल नहीं, आवाम खुद नहीं अपने दुख में शामिल नहीं होती, तो वो सरबराह हमारे कहाँ पे होंगे। तो ये दुख और ये तकलीफ की बात तो है हमारे यहाँ कि हुक्मरान को तो सिर्फ अपना है। जब हुक्मरानों को तकलीफ पहुंचेगी और वो जल्द ही पहुंचेगी तो फिर आवाम क्या करेगी? रिएक्शन तो वही होगा ना, सेम जो दिया है वही जो बोया है वही काटोगे। चीजें अगस्त ज्यादा दूर नहीं है, तो चीजें बहुत तेजी के साथ बदलती हुई आपको नजर आएंगी। पर हमारे बॉस से जो बाहर बैठे यूट्यूबर हैं वो बहुत वो कर रहे हैं कि ये अवाम जिंजी जिंजी ओ भाई, इधर कोई ना जिंजी है ना पिंजी है, ऐसे कोई नहीं निकलता, तुझे बेफिक्र रहो। हाँ, ये आप जितना मर्जी अपने आप को दिल को तसल्ली देते रहें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, जिंजी निकल जाएगी, मिंजी निकल जाएगी, नहीं निकलेगी भाई। हाँ, आप निकल गए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम है, नहीं होगा ऐसा। फिर सुनने में जो खबर आई है कि जी वोटर्स की जो है एज बढ़ा दी है, वो अब 25 से 30 कर दी गई है। आप 50 भी कर दें, आप इलेक्शन तो करा दें। अच्छा, ये वोटरों की गिनती का जो है मामला गड़बड़ी है, फिर इसका मतलब कि वोटरों की जो है एज बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ चीज करीब ही है, फिर इसका मतलब। हाँ, ये फिर इलेक्शन करीब ही है, इसका मतलब आप 25 से 30 कर दें या 50 कर दें, आप एक दफा इलेक्शन करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फॉर्म 47 को जरा दूर कर दीजिएगा। आप एज 50 पे रखा दें, तब भी नहीं जी सकते आप, चाहे आप पूरा जोर लगा लें, पूरी मशीनरी आपकी हिल जाए, आप एक दफा इलेक्शन तो करा दें। अब अगर वोटर की एज ही आपने 25 से 30 करनी है, तो फिर हमारे जो है मुल्क के वजीर आज़म 60-70 के नहीं लगने चाहिए। फिर वो भी यंग है, बस वो सूट वूट ही पहनते हैं और सूट पहन के घूमते फिरते ही हैं और वो पिक्चर उतारते रहते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। फिर वजीर आज़म, सदर और बाकी ताकतवर हलकों की एज भी जो है फिर वो 100 साल करें, ताकि वो मैच्योर हों, ताकि चला ना जाए, सिर्फ बैठ के बोल सकें। वो तो मैच्योर तो हो ना। अब 70-80 साल, 70 साल, साढ़े 70 साल का वज़ीर आज़म जो है, वो तो बचपन है ना उसका। फिर वो सूट भी पहनेगा और वो फिर दौरे भी करेगा, फिर दौरे करता रहेगा ना वो, बच्चों के साथ सैर करता रहेगा। तो फिर आप उसकी एज भी तो है 100 साल करे ना। हाँ, वो तो बचपन है, फिर 60-70 साल तो छोटी-सी एज है। तो वहाँ पे ना कोई शऊर होगा, ना कुछ होगा। शऊर तो होगा नहीं, जैसे आप देख रहे हैं कि नहीं है शऊर।
تو پھر ایج وزیر اعظم کی، صدر کی، باقیوں کی بھی، منسٹر سب کی ایج جو ہے وہ 100 سال کریں آپ. اب قاہرہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ 25 سے 30 سال کو ووٹر کو جو ہے نا سمجھ ہے. قاہرہ صاحب اگر 100 سال کی بھی ایج کر دینا آپ پھر بھی نہیں جیتنے والے، کیونکہ آپ کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے نا، آپ پھر بھی نہیں جیتنے والے. اب تو جیت بڑی دور کی بات ہے، عموماً ضمانت ہی ضبط ہوئی تھی آپ لوگوں کی. پیپل پارٹی کا تو یہ حال ہے. اب پیپل پارٹی کا حال جو ہے سندھ میں بھی برا ہے، اب آنے والے وقت میں آپ کو سندھ میں بھی وہ نظر آئے گا. تو حالات تو ایسے ہی ہیں، کھیل بہت زبردست ہے اور چیزیں بہت زبردست ہوں گی. اچھا ہوگا پلانیٹک کنڈیشن اور فوراً سے کوئی ہوگا، اور یا کوئی اچانک میریکل جو پلانٹ کی طرف سے ہوگا وہی ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ جنزی منزی جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہاں وہ بس وہ ہونا جو ہونا تھا وہی ہونا تھا. یہ کڑوا سچ ہے، یہ مجھے پتا آپ کو برا لگتا ہے پر سچ یہی ہے. میں نے میریکل بھی دیکھا 2026 میں، میریکل ہوا بھائی. میں تو اس میریکل کو مانتا ہوں جو سائنٹیفکلی ہو. اسے میں میریکل کی بات، جو عموماً ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ معجزات کی یا میریکل کی بات کرتے ہیں وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. نہ عقل بھی دنگ رہتی ہے، سائنس بھی اس کو ثابت نہیں کر پاتی کہ کون سا معجزات آگے بھی. تو قرآن تو جب بھی کہتا ہے معجزات یا میریکل کی بات کرتا ہے وہ سائنٹیفکلی بات کرتا ہے. تو یہ ہوا نا پورا چینج، پورے کے پورے چینج. یہ ہے نا سائنٹیفکلی چینج بھی ہوا، پہچاننے بھی نہیں آ رہے. میں تو دیکھ کے پریشان ہو گیا. میں کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ ٹھیک ہے، رائٹ ہے، سب کا رائٹ ہے. اس طرح اسے کہتے ہیں میریکل، سائنٹیفکلی میریکل. یہ آپ اتنا چینج کر دیں گے بندے کو. لیکن جس ٹائم پہ ہوا یہ تھوڑا سا پرابلمٹک بھی ہو سکتا ہے. یہ پرابلمٹک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مرکری کمبسٹ، مارس کمبسٹ، وینس کمبسٹ، پھر آگے راہو کے ساتھ، پھر گرین یوگ، پھر انگارک یوگ. وہی میں نے کہا جس کی شادی ہوتی ہے ساتھ ساتھ جنازہ بھی دیکھتا ہے. اب مجھے پتا چلا کہ وہ درزی بھائی مر گئے. اچھا میں نے بھی کئی شادی اٹینڈ کی، میرے لڑکے بھی ہیں یہاں پہ، وہ بھی شادی اٹینڈ کرتے رہے. وہ شادیاں بھی اٹینڈ کرتے رہے اور جنازے بھی اٹھاتے رہے. شادیوں کے دوران ہی صبح اگر جنازہ اٹھایا تو شام کی شادی ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مارس وینس کمبسٹ ہے، میرج کے لیے اچھے نہیں ہیں. حیرت کی بات ہے کہ میرے علاوہ یہ اس بات کو میں چوتھی دفعہ 5ویں دفعہ کہنے لگوں کہ بڑا مشکل ٹائم. ہاں 30 تاریخ کو وینس طلوع ہوگا، اللہ اللہ کر کے ویری گڈ سائن. مرکری 5 تاریخ کو طلوع ہو جائے گا، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. ابھی ماس مرکری دشمن ہے نا، سن وینس سے دشمن ہے، پھر مون تو ہے بھی دشمن. چیٹنگ کا کارک بھی بیچ میں انوالو ہو گیا. اب راہو کو بھی چیٹنگ کا کارک آتا، پھر راہو تو چیٹنگ کا کارک ہے، مون بھی کارک ہے. تو دھوکہ تو کوئی رشتہ دار ہی دے گا نا، کوئی اپنے ہی دے گا. وہ کوئی وینس ہو سکتا ہے، وہ کوئی مارس ہو سکتا ہے، وہ کوئی سیٹرن ہو سکتا ہے، وہ کوئی سن ہو سکتا ہے، وہ کوئی مون ہو سکتا ہے. پھر راہو تو چیٹنگ کا کارک ہے نا، چیٹنگ تو ان لوگوں نے کرنی ہے نا. اب آپ دیکھیں گے ان میں آپس میں چیٹنگیں شروع ہو جائیں گی. اب شادی اتنے بڑے لیول کے اوپر شادی ہوئی، کراچی سے مہمان ہی نہیں آئے. ہاں وہ بھائی صاحب کی ایک صدر میں تقریر رکھ دی گئی اپنا صدارتی محل میں. اب وہ ان کی تو یہ چھوٹی ہے، اس نے 19 سال کی عمر میں وہ چیئرمین بنے تھے. آپ 19 سال کی عمر میں چیئرمین بن سکتے ہیں، 25-30 سال کی عمر ووٹ نہیں دے سکتے. آپ 18 سال کی عمر میں ووٹ نہیں دے سکتے. آج کے بچے ہمارے دور زیادہ اچھے انٹیلیجنٹ. وہ پرابلم بس یہ ہے نا کہ آج کا بچہ سوال کرتا ہے اور سوال ہی موت بنتی ہے ہماری. کہ سوال کر دیا آپ نے. مذہب کی سب سے بڑی پرابلم کیا تھی کہ من و من ماننا، سوال نہیں کرنا آپ نے. اب اسی طرح سیاست میں بھی ہونے لگا کہ من و من آپ نے ماننا ہے. بھئی آپ 50 سال ایج کر دیں، پر صدر کی بھی ایج 100 سال کریں. ہاں جب تک وہاں پہ پہنچے گا تبھی بنے گا نا، ورنہ وہ 100 سے پہلے پھڑک جاتے ہیں ہمارے یہاں. تو
تو ابھی بھی ہمارے ہاں کافی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ پہ چل رہے ہیں. ایسے زندگی تو کسی کی بھی ہے، لیکن جو کیلکولیشن ہے وہ یہی ہے. تو چیزیں جس کو آپ نے بند کیا اس کی دشا چینج ہو رہی ہے مارچ کے مہینے میں. اب مارچ کے پاکستان کی بھی دشا چینج ہو رہی ہے، وہ 27 میں ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جو مرضی کر لیں آپ، الٹے ہو جائیں آپ، سیدھے ہو جائیں، اس نظام نے تو جانا ہی جانا ہے. یہ آخری سانسیں چل رہی ہیں. جیسے فرعون کو کہا تھا اب ہم تمہارا جسم ہی کو محفوظ کریں گے، تو ہمارے ہاں نظام کا بھی صرف جسم ہی رہ جائے گا، روح تو کھینچ لی جائے گی اس کی. وہ کھینچ گئی ہے، تو ابھی تو 25-30 ہو رہی ہے. 19 سال کی عمر میں چیئرمین بن سکتے ہیں آپ. پھر مجھے حیرت ہوئی کہ اگر ہمارے ملک کے سربراہ وزیر اعلیٰ ہی اگر عوام میں اتنی دوری پیدا کر دیں گے، شادی بھی اس طرح کریں گے، تو پھر عوام کا تو آپ کا کوئی دکھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں کچھ نہ جتنا بجٹ ہے نا، اسے 2 چیزوں پہ لگا دیں، صرف 2 چیزوں کے اوپر. ایک ہیلتھ کے اوپر اور دوسرا ایجوکیشن کے اوپر. 20 سال تک یہ کام کر لیں آپ، آپ کو تبدیلی اپنے آپ نظر آ جائے گی. یہ 2 کام کر دیں بس، ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن. تمام بجٹ ادھر لگا دیں. مجھے سائنٹسٹ چاہیے، ریسرچر چاہیے، تو پھر میرے سے کوئی نہیں لڑے گا. ہاں مجھے نہیں چاہیے صدر یہ وزیر اعظم اور یہ جنرل. سائنٹسٹ چاہیے، ریسرچر چاہیے. وہ یہ نظام ہونے نہیں دے گا. تو ایج ہوتی ہے نظام کی. اب وہ ایج تکلیف ہوئی ہے نا، چیلنج پہلی دفعہ ہوا ہے نا. وہ یاد ہے فرعون کے 2 دربار جب لگا ہوا تھا، تو فرعون کے جو درباری تھے، جو 3 کی تکڑی ہوتی ہے، ملا اعظم تھا اور وہ تاجر وغیرہ جو تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ کی حکومت کو چیلنج کرنے آئے ہیں حضرت موسیٰ صاحب. تو فرعون کہا اچھا جی، میری حکومت کو چیلنج کرنے آئے، نظام کو چیلنج کرنے آئے ہیں. کیونکہ رسول جب بھی آتے نظام کو چیلنج ہی کرتے ہیں. پہلے رسول حضرت نوح، پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نظام کو چیلنج. اور نظام چینج ہوتا ہے بھئی. یہ نسل نہیں نکل رہی نا، 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد وہ آپ الٹے ہو جائے، آپ سیدھے ہو جائیں. یہ نکلے گی بھی، یہ پھاڑے گی بھی، یہ چیرے گی بھی، کیونکہ ایجوکیشن آ جائے گی. ماروثتی سیاست جو ہے وہ کافی تکلیف میں رہے گی. اور ماروثتی سیاست، اچھا ہمارے ہاں ساری سیاسی جماعتیں ہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سب سیاسی جماعتیں ہی ہیں. ان سب کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. اللہ حافظ.